انسان کی زندگی کا سفر اس دنیا میں عارضی ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ہم یہاں کچھ دنوں، مہینوں، سالوں کے لیے آئے ہیں۔ آخر کار ہم سب کو اس جگہ سے کوچ کرنا ہے۔ موت کا دن اور لمحہ اللہ نے مقرر کر رکھا ہے۔ جب اللہ کا کوئی نیک بندہ اس دنیا سے رخصت ہونے والا ہوتا ہے تو اس کا حال عام لوگوں جیسا نہیں ہوتا۔ اللہ کی طرف سے اس نیک بندے کی خاطر خاص مہربانیاں اور عنایات ہوتی ہیں۔ اس موقع پر اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے نیک بندے کو لینے آتے ہیں۔ اس کا حال، اس کا سکون اور اس کی طرف آنے والی بشارت کا انداز عام لوگوں سے بالکل مختلف ہوتا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم تفصیل سے بتائیں گے کہ جب اللہ کا کوئی نیک بندہ موت کے قریب ہوتا ہے تو اس کے پاس کون سے فرشتے آتے ہیں، وہ کس حال میں آتے ہیں، اور اس بندے کو کس طرح اللہ کی رحمت اور جنت کی بشارت دیتے ہیں۔ موت کا لمحہ ہر انسان کی زندگی کا سب سے حساس اور فیصلہ کن لمحہ ہے۔ اس وقت بدن میں تکلیف اور جان نکلنے کا درد تو ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کے نیک بندے اس درد کو اس لیے ہمت اور سکون سے برداشت کرتے ہیں کیونکہ اللہ کی طرف سے انہیں سکینت اور بشارت عطا ہوتی ہے۔ روایات اور احادیث میں اس بات کی وضاحت کی گئی ہے کہ جب مومن کی موت کا وقت آتا ہے تو اللہ اس کی خاطر اپنے خاص فرشتے بھیجتا ہے۔ یہ فرشتے روشن چہروں، پاکیزہ بدن اور نورانی چہروں کے ساتھ اس مومن کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ ایک مومن کی موت کا تصور کرتے ہوئے ہم یہ منظر دیکھ سکتے ہیں۔ جب اس کی زندگی کا سورج ڈھلنے لگتا ہے اور اس کی آخری سانسیں باقی ہوتی ہیں تو اللہ کی طرف سے سفید چمکدار چہروں والے فرشتے اس کی طرف آنے لگتے ہیں۔ یہ عام فرشتے نہیں ہوتے بلکہ اللہ کی طرف سے منتخب کیے گئے نورانی مخلوق ہوتی ہے جو مومن کی روح کو اللہ کی طرف واپس لانے کا مقدس فریضہ انجام دیتی ہے۔ مومن اس موقع پر بظاہر تکلیف اور درد میں ہونے کے باوجود دل میں سکینت اور سکون پاتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کی طرف آنے والی مخلوق اللہ کی مخلوق ہے۔ احادیث میں آتا ہے کہ جب مومن کا وقت قریب آتا ہے تو اس کے سامنے فرشتے اترتے ہیں۔ یہ چہرے چمکتے ہوئے سورج کی طرح روشن ہوتے ہیں۔ وہ سفید لباس میں ملبوس ہوتے ہیں اور اپنے ہمراہ جنت کا کفن اور عطر لاتے ہیں۔ مومن اس منظر کو دیکھ کر پہچان لیتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے اس کا استقبال ہے۔ فرشتے اس مومن کو دلاسا دیتے ہیں اور کہتے ہیں، اے نفس مطمئنہ، تو اپنے رب کی طرف لوٹ چل، اس حال میں کہ تو اس سے راضی ہے اور وہ تجھ سے راضی ہے۔ یہ جملے اس مومن کو وہ سکون اور یقین عطا کرتے ہیں جو اس کی باقی زندگی بھر کی محنت اور عبادت کا حاصل ہوتا ہے۔ اس موقع پر مومن کی تکلیف اور درد کم ہو جاتا ہے۔ اس کا چہرہ پرسکون ہو جاتا ہے۔ جیسے جیسے اس کی روح بدن سے نکلنے لگتی ہے، اللہ کی طرف سے مقرر کردہ فرشتے بڑی نرمی اور احترام سے اس کی روح کو تھام لیتے ہیں۔ روح کا نکلنا عام لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث ہوتا ہے، لیکن مومن اور نیک بندے کی روح نکلتے ہوئے ایسے محسوس ہوتی ہے جیسے پانی کا قطرہ پیالے سے پھسل جائے۔ اللہ کی طرف سے مقرر فرشتے اس روح کو اس نرمی اور شفقت سے لیتے ہیں جیسے کوئی قیمتی چیز سمیٹی جا رہی ہو۔ مومن کی روح کو نورانی چادر میں لپیٹ کر اللہ کی بارگاہ کی طرف لے جایا جاتا ہے۔ اس وقت مومن کا چہرہ مسکراتا ہے، اس کی زبان پر اللہ کا ذکر جاری رہتا ہے۔ فرشتے اس مومن کی روح کو آسمان کی طرف لے جاتے ہیں۔ اس سفر میں مومن کی روح کا استقبال دوسرے فرشتے کرتے ہیں۔ وہ اس کی تعریف کرتے ہیں، اس کا احترام کرتے ہیں۔ مومن کی روح جب پہلے آسمان تک پہنچتی ہے تو اس کا استقبال ایسے کیا جاتا ہے جیسے کوئی بڑے عزت دار مہمان کا استقبال ہو۔ دوسرے آسمانوں تک یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ مومن کی روح کو اللہ کی بارگاہ تک لے جایا جاتا ہے۔ اللہ اس کی روح کو قبول کرتے ہوئے فرماتے ہیں، میرے بندے کا نام علین میں لکھ دو، یعنی مومن کی روح کو اعلیٰ مقام پر جگہ دی جاتی ہے۔ پھر اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ اس کی روح کو دوبارہ بدن میں لٹا دیا جائے کیونکہ اس کا بدن قبر میں رکھا جا چکا ہوتا ہے۔ مٹی اور بدن کا یہ حصہ مومن کی باقی زندگی اور عبادات کا حصہ تھا، اس لیے اللہ کی مرضی ہوتی ہے کہ اس بدن اور اس روح کا حساب ہو۔ قبر میں مومن کی روح لوٹائی جاتی ہے۔ وہاں دو فرشتے منکر اور نکیر اس مومن سے سوال کرتے ہیں۔ مومن کو اللہ کی طرف سے سکینت اور ثابت قدمی عطا ہوتی ہے، اس لیے وہ اعتماد اور یقین سے ان سوالات کا جواب دیتا ہے۔ جب اس سے پوچھا جاتا ہے تمہارا رب کون ہے تو مومن بلا تامل کہتا ہے میرا رب اللہ ہے،
تمہارا دین کیا ہے؟ مومن پکار اٹھتا ہے، میرا دین اسلام ہے، تمہارا نبی کون ہے؟ مومن پرسکون انداز میں جواب دیتا ہے، ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یہ جوابات مومن کو قبر میں راحت اور سکینت بخشتے ہیں۔ اس موقع پر اللہ کی طرف سے مومن کی قبر کو جنت کا حصہ بنا دیا جاتا ہے۔ اس کی قبر وسیع اور روشن ہو جاتی ہے۔ مومن کی قبر میں اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، جہاں سے جنت کی ٹھنڈی ہوائیں اور اس کی خوشبو آتی رہتی ہے۔ مومن اس منظر کو دیکھ کر بے پناہ سکون اور خوشی پاتا ہے۔ قبر میں مومن کا یہ قیام اس کی زندگی کا حصہ بن جاتا ہے۔ یہ حصہ عام لوگوں کی طرح تاریکی اور وحشت کا حصہ نہیں ہوتا، بلکہ مومن کی قبر جنت کا حصہ ہوتی ہے۔ مومن اس حال میں اللہ کی ملاقات کا منتظر رہتا ہے۔ اس کی زندگی کی محنت اور عبادت کا نتیجہ اس لمحے میں اس کے سامنے ہوتا ہے۔ مومن اس انتظار میں ہوتا ہے کہ کب قیامت کا دن آئے، کب اللہ کا حکم ہو اور کب وہ دوبارہ اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے۔ یاد رہے، مومن کی موت کا یہ منظر ہم سب کو سکھاتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کا مقصد اللہ کی رضا اور اس کی عبادت کو بنائیں۔ ہم اس دنیا میں ایسے اعمال کریں کہ جب ہم اس دنیا سے جائیں تو اللہ کی طرف سے آنے والے فرشتے ہم سے یوں ملاقات کریں جیسے ہم کسی مہمان کا استقبال کرتے ہیں۔ ہم اس دنیا میں اپنی زندگی کو اللہ کی مرضی اور اس کے احکامات کی پیروی کرتے ہوئے گزاریں، تاکہ جب ہم اس عارضی زندگی سے ابدی زندگی کی طرف کوچ کریں تو اللہ کی طرف سے ہم پر رحمت اور سکینت کا نزول ہو۔ یہی وہ راستہ ہے جو ہم سب کو اپنانا چاہیے۔ ہم جب تک اس دنیا میں ہیں اپنے اعمال، اخلاق اور عبادات کو بہتر بناتے رہیں، تاکہ جب اللہ کا بلاوا آئے تو ہم اس کا استقبال سکون، سکینت اور ایمان کی نعمتوں کے ساتھ کر سکیں۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو ایسے نیک لوگوں میں شامل فرمائے جن کی موت کا منظر اللہ کی مرضی اور اس کی رضا کا مظہر ہو۔ اللہ ہم سب کو موت کا بہترین لمحہ عطا فرمائے، جب ہم اس کی طرف لوٹیں تو اس حال میں ہوں کہ ہم اس سے راضی ہوں اور وہ ہم سے راضی ہو۔ یاد رکھیے، موت کا لمحہ ہم سب پر آنے والا ہے۔ ہم میں سے کوئی اس سے بچ نہیں سکتا۔ اس لیے ہم سب کا مقصد یہ ہو کہ ہم اس لمحے کو یاد کرتے ہوئے اپنی زندگی کا محاسبہ کرتے رہیں۔ ہم اللہ کی عبادت اور اس کی اطاعت کو اولین ترجیح بنائیں۔ ہم ایسے نیک اعمال کریں، ایسے اخلاق اپنائیں اور ایسے لوگوں کا حصہ بنیں جو اللہ کی طرف سے موت کے وقت سکینت اور نور پاتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو یہ توفیق دے۔ اللہ ہم سب کو خاتمہ بالخیر عطا فرمائے۔ آمین۔